آپ ہمیں یہ بتائیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو ان اصحاب کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ افضل ہیں، وہ اعلیٰ ہیں رسول اللہ کے بعد، اس کی قرآن و سنت میں ایسی کوئی دلیل ہے؟ بخاری کے اندر اگر کوئی حدیث ہے ان کے لیے وہ صحیح ہے قرآن کے بعد، لیکن ہمارے پاس وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے ننگے ہو گئے تھے، تو ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ بخاری میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کفر پر دنیا سے گئے، تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن بھول جاتا تھا کہ بخاری میں لکھا ہے، تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ ساری خوبیاں حضرت علی میں باتم موجود تھیں، اور ان سے بھی باتم جناب ابو بکر صدیق کے اندر موجود تھیں۔ کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر تھے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر تھے، کہ ان کی بہادری میں کوئی شک ہے؟ تو بہادری ہونا یہ افضلیت کی دلیل نہیں ہوتی۔ علی فرما رہے ہیں کہ مجھ سے ابو بکر صدیق اعلیٰ بھی ہیں، افضل بھی ہیں، کیوں نہ اعلیٰ ہوں مجھ سے؟ یہ حوالہ اور سند میں لکھ کے لایا ہوں، کیوں نہ اعلیٰ ہوں مجھ سے، جسے اللہ کے رسول نے ہمارا امام بنایا، جسے اللہ کے رسول نے اپنے مصلے پہ کھڑا کیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ ان کی بات سے متفق ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی جو ہیں وہ حضرت ابو بکر سے افضل ہے؟ رسول اللہ کے بعد افضل کون ہے؟ تو یہ سوال یہ ہے کہ یہ سوال وہ کرتا جو ان کے مقام و مرتبے سے غافل ہوتا۔ حضرت محمد حنفیہ کو پتہ تھا، غدیر ان کو پتہ تھی، اپنے بابا کے مقام و مرتبے سے وہ واقف تھے، تو یہ سوال یہاں پر بنتا نہیں تھا۔ اور امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت علی سے بڑھ کر بھی کوئی بہادر تھا۔ دنیا کا کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ علم کی بات ہے تو امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی عالم بھی تھا۔ علم کی بات رہی، حضرت علی کمال علم والے تھے، لیکن علم میں دوسرے صحابہ کوئی کم تو نہیں تھے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حلال اور حرام جو سب سے زیادہ جانتا ہے میری امت میں کون ہے؟ آپ بتائیں۔ معاذ بن جبل۔ کتنے بڑے علم کی بات ہوگی؟ جی۔ کہا میری امت میں جو سب سے اچھا قرآن پڑھتا ہے اقرأہم کتاب اللہ کون ہے؟ ابی بن کعب۔ پھر امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے اس روایت میں اگر غلط بیانی کی ہو تو مجھے شفاعت بھی نصیب نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ کس نے کہا؟ کہاں سے روایت آئی؟ مکتبہ حسینیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر ریاض النظرہ۔ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے۔ میرا سوال یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول کی قرآن مجید کی ایک ایسی واضح آیت پیش کر دیں جس میں مولا کائنات علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی کلی فضیلت ثابت ہو جائے۔ تو آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے، جس افضلیت کے موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے، وہ تاریخ اسلام کی دو معزز ترین اور معتبر ترین شخصیات ہیں۔ ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرا مولا علی علیہ السلام ہیں۔ تو اب اس پر ڈبیٹ چونکہ پہلے بھی ہو چکی ہے، تو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات پر جو ہے اس بات کو دیکھیں گے، اور علماء کے ذریعے انشاءاللہ ہمیں دلائل ملیں گے کہ مسلمانوں کے اندر جو یہ عقیدہ اسٹیبلش ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے بعد افضل ہیں، اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ کے بعد مولا علی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نہ صرف حضرت ابو بکر سے افضل ہیں، تمام اصحاب سے افضل ہیں، بلکہ رسول اللہ کے بعد دیگر انبیاء سے بھی افضل ہیں۔ لیکن اب والا ٹاپک ہمارا ابھی نہیں ہے، ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ آیا افضلیت ابو بکر صدیق جو ہے وہ اعلیٰ اور عرفہ ہے یا مولا علی علیہ السلام؟ حالانکہ دیکھا جائے تو دونوں مقدس شخصیات، دونوں کے فضائل قرآن و سنت میں موجود ہیں، اور دونوں جو جن مکتب فکر کے علماء کو بلائے وہ اس چیز کو مانتے بھی ہیں، تاریخی طور پر بھی اور روایات کی روشنی میں بھی، اور اختلاف اپنی اپنی جگہ ہے۔ تو اس سلسلے میں جیسا کہ آپ کو میں نے بتا دیا، موضوع آپ کے سامنے ہے، اس سلسلے میں میں نے جن شخصیات کو دعوت دی ہے، ایک اہل سنت عالم دین ہے، ایک اہل تشیع عالم دین ہے۔ تو سب سے پہلے میں تعارف کراتا چلوں اہل سنت عالم دین کا۔ ان کا تعلق مکتبہ اہل حدیث سے ہے، سلف سے ہے، اور یہ پاکستان کی ایک نامور شخصیت ہیں، ٹیلی ویژن کی ہمیشہ زینت بنتے آئے ہیں۔ ہم نے ان سے کانٹیکٹ کیا اور ان سے کہا کہ قبلہ آپ ہمارے چینل پر آئیں اور اس موضوع پر گفت شنید فرمائیں، پوڈ کاسٹ کریں۔ تو انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ہمارے پروگرام میں آئے اور لبیک کہا کہ ہم آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے۔ میں اب تعارف کرا رہا ہوں جناب قبلہ مفتی رفیق سلفی صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ان کے برابر میں ایک اور شخصیت ہیں، بڑی قداور شخصیت ہے، مکتبہ اہل تشیع کی، ہمارے پروگرام کی ہمیشہ زینت بنتے آئے ہیں، اور ہمارے ہر کال پر، ہر بلاوے پر لبیک کہتے ہیں۔ اور میں نام لیے بغیر نہیں رہوں گا، معروف شخصیت، فقہ جعفریہ سے ان کا تعلق ہے، قبلہ علامہ حافظ سجاد علی زہرائی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا قبلہ، آپ کے دونوں حضرات کے سامنے موضوع واضح ہے، تو سب سے پہلے میرا سوال ہے مفتی رفیق سلفی صاحب کے ساتھ۔ مفتی صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ میں نے جب احادیث اور روایات نکالی
تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ عقیدہ صرف اہل سنت کا نہیں ہے بلکہ اصحاب کرام کا بھی تھا، خاص طور پر حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہوں نے جس شخصیت کو مقدم جانا، جس شخصیت کو انہوں نے اعلیٰ عرفہ جانا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور باقاعدہ طور پر ان دونوں کے فرامین روایات میں موجود ہیں کہ ہمارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد اعلیٰ اور عرفہ جو شخصیت ہیں بزرگی میں اور تقوی میں، ایمان میں، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور ہم دوسرے اصحاب کا بھی دیکھتے ہیں، ان میں حضرت علی کا بھی نام آتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ معیار افضلیت پر جو میں نے تحقیق دیکھی ہے، معیار افضلیت کی جو بنیاد ہے وہ تقوی ہے، جہاد ہے، علم ہے اور گناہوں سے پاکی ہے، یعنی جسے آپ کہتے ہیں رجس سے پاکی ہے. تو اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو ان اصحاب کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ افضل ہیں، وہ اعلیٰ ہیں رسول اللہ کے بعد، اس کی قرآن و سنت میں ایسی کوئی دلیل ہے، قرآن کی ایسی کوئی واضح آیت ہے جس سے ہم یہ استدلال کر سکے کہ حضرت ابو بکر تمام اصحاب میں بشمول اہل البیت جو ہیں وہ سبقت لے جاتے ہیں؟ جزاک اللہ. جی، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب لا تعداد ہیں. بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کئی فضائل، ان کے محامد اور مناقب بیان کیے ہیں. یہاں مسئلہ افضلیت کا آپ نے موضوع ذکر کیا ہے. اچھا، اس میں کوئی یہ نہ سمجھے نعوذ باللہ، میں اپنی بات کہوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں اگر ہم حضرت ابو بکر کو افضل، جو امت کا اجماع ہے، اگر ہم وہ ذکر کریں گے تو نعوذ باللہ کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. اہل بیت کے اشخاص ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قریبی تعلق ہے، رشتہ ہے، سینکڑوں بار جنت کی خوشخبری ملی ہے، بلکہ خصوصیات اتنی ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فضائل صحابہ میں لکھتے ہیں متعدد خصوصیات سے اللہ نے نوازا تھا. جہاں تک بات آپ کی افضلیت کا، تو اہل السنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ انہوں نے کہاں سے لیا؟ قرآن سے لیا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے لیا، اسلاف الامت سے لیا، محدثین سے لیا، کہ اللہ کے رسول کے بعد اس کائنات میں جو سب سے زیادہ افضل ہیں وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ عقیدہ آپ نے ذکر کیا، 2 نام 3 نام ذکر کیے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں کہتا ہوں سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا یہ نظریہ اور عقیدہ تھا، یہ ان کی سوچ تھی. بلکہ حضرت علی، آگے ہونے والی گفتگو میں ہم پڑھیں گے اور دکھائیں گے اور دیکھیں گے حوالہ جات سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ نظریہ تھا کہ اللہ کے رسول کے بعد جو سب سے افضل ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نظریہ تھا، اہل بیت کا یہ نظریہ تھا، جب امت کا اس بات پر اجماع ہے، اور اجماع کوئی غلط پہ نہیں ہو سکتا، اس کے دلائل لا تعداد اور انگنت ہیں، آثار بھی موجود ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی موجود ہیں، قرآن کریم کی آیات بھی موجود ہیں. میں ایک آیت پڑھ لیتا ہوں جو آیت غار کے نام سے مشہور ہے کہ نبی علیہ السلام قرآن فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کسی کی صحابیت کا ذکر نہیں کیا. میرا خیال علامہ صاحب، مجھے خوشی ہے ماشاءاللہ ان کے ساتھ آج بیٹھا ہوں، علمی شخصیت ہیں. یہ اعزاز اگر اللہ نے دیا ہے تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیا ہے. جب غار میں 2 تھے، نبی اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، تو بہت بڑی عظمت تھی. اسی طرح وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، قرآن کریم کی جو صورت ہے اس کا شان نزول پڑھیں، خود شیعہ علماء اکرام کی مفسرین پڑھیں تو پورا واقعہ جو نکل کرتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی کا، کہ امیہ کے غلام تھے، جب آزادی ملی، جب آزادی کروائی تو ان کے باپ، ان کے والد محترم نے کہا کسی ایسے آدمی کو آزاد کراتے جس کے نام ہوتا، وغیرہ وغیرہ. تو اس موقع پر وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى والی آیتیں ذکر ہوئیں کہ اللہ رب العزت نے تقوی سے نوازا، آپ نے معیار ذکر کیا، اور قرآن فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. پھر پوری زندگی آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، آپ کی رفاقت میں جو رہے پوری زندگی، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جسے اپنا خلیل بنایا. بلکہ یوں فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، اگر میں کسی کو خلیل بناتا، اللہ مجھے اجازت دیتے اپنے علاوہ، تو میں ابو بکر صدیق کو خلیل بناتا. یہ خلت کا مرتبہ اور مقام اتنا زیادہ ہے جسے انتہا کہا جاتی ہے محبت کی.
اور پھر سب سے بڑھ کر مرض الموت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وصال فرمانے کے قریب ہیں، بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں، اپنے مصلے پر جسے کھڑا کیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ آپ کی زندگی میں جنہوں نے 17 نمازیں پڑھائیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 17 نمازیں، بلکہ ابن عساکر کی روایت ہے، اور یہ کتاب علامہ صاحب کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول ان ابانی قد سقیم، میرے ابا بیمار ہیں۔ مستدرک حاکم میں لکھا ہے میرے ابا رقیق القلب ہیں۔ اور جامع ترمذی کی ہم حدیث پڑھیں گے، کہا لا ینبغی لقوم ان یؤمہم، کسی قوم کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ امامت کرے اور ان میں ابو بکر موجود ہو، ابو بکر کے ہوتے ہوئے میرے مصلے پہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ مسند احمد کی حدیث سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے ممبر پر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی وہاں خطاب فرما رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں لوگوں کہ علی فرما رہے ہیں کہ مجھ سے ابو بکر صدیق اعلیٰ بھی ہیں، افضل بھی ہیں، کیوں نہ اعلیٰ ہوں مجھ سے، یہ حوالہ اور سند میں لکھ کے لایا ہوں، کیوں نہ اعلیٰ ہوں مجھ سے، جسے اللہ کے رسول نے ہمارا امام بنایا، جسے اللہ کے رسول نے اپنے مصلے پہ کھڑا کیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سارے صحابہ کرام آپ پوچھیں گے، میں پوری تفصیل بتاؤں گا، وہ ابو بکر صدیق کو افضل سمجھتے تھے۔ خود محمد بن حنفیہ کی ایک روایت ہے، وہ صحیح بخاری کے اندر ہے، کون ہے یہ، کس کے صاحبزادے ہیں؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے لگے ابا جی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل کون ہے، بہتر کون ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں ابو بکر۔ پوچھا پھر کون ہے؟ فرمایا پھر عمر۔ پوچھا، ڈرنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو حضرت عثمان کا نام لیں، آپ ہیں؟ کہنے لگے ما انا الا رجل من المسلمین، کتنی بڑی عاجزی کی بات تھی، ما انا الا رجل من، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، شیخ علامہ صاحب کو پتہ ہے سند کے ساتھ، تو انہوں نے کس کا ذکر کیا؟ ابو بکر صدیق کا۔ تو اس پر تو امت کا اجماع ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد، انبیاء کے بعد، اللہ کے رسول کے بعد جو صحابہ میں، مخلوق میں، اس امت میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں وہ جناب ابو بکر صدیق ہیں۔ اور ان کو افضل کس نے جانا؟ اہل بیت نے بھی جانا، صحابہ نے بھی جانا، اور حضرت علی نے بھی جانا۔ اچھا قبلہ، آپ نے مفتی رفیق سلفی صاحب کے دلائل سنے، انہوں نے قرآن کی کچھ آیات بھی پیش کی جو حضرت ابو بکر صدیق کی شان اقدس میں ہیں، اور وہاں افضلیت بتائی، پھر صحابہ کا عقیدہ بتایا، محدثین کا عقیدہ بتایا، اسلاف کا بتایا، علماء کا بتایا، ٹھیک ہے، اور آپ کے سامنے کافی دلائل بھی رکھے، ایون خود یہ بتایا کہ اہل بیت کا بھی عقیدہ تھا کہ حضرت علی خود جو ہے وہ حضرت ابو بکر کو افضل سمجھتے تھے، حضرت عمر کو بھی افضل سمجھتے تھے۔ تو آپ کیا ان کی بات سے متفق ہیں؟ اور پھر آپ ہمیں یہ بتائیے خاص طور پہ زرائی صاحب کہ جو افضلیت کا معیار میں نے دیکھا ہے قرآن و سنت میں، وہ ہے تقویٰ، جہاد، علم اور رجس، یعنی گناہوں سے جو پاکی ہے، جو قرآن کی آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ ان کی بات سے متفق ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی جو ہیں وہ حضرت ابو بکر سے افضل ہیں؟ بسم اللہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ قبلہ نے بہت ساری باتیں کی ہیں اور ان کو یاد رکھنا بھی بڑا مشکل تھا، میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ سب کے یعنی جواب دیتا جاؤں گا ساتھ ساتھ، اب کیونکہ پیچھے سے شروع کروں تو آگے تک جاؤں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اول جو چیز انہوں نے حدیث پیش کی، کہ جو پیش کی بھی جاتی ہے، انہوں نے بھی پیش کی، یقیناً لکھ کر بھی لائے ہیں، کہ امیر المومنین نے ممبر کوفہ سے کہا کہ جس نے بھی مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دی میں انہیں حد جاری کروں گا، کوڑوں کی سزا دوں گا۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ سے میرا جنید بھائی، مسجد کوفہ میں کتنے لوگ بیٹھا کرتے تھے؟ کافی لوگ ہوں گے، ہزاروں کی تعداد۔ امیر المومنین نے یہ بات ممبر سے کہی ہے، ایک راوی، اور کوئی تواتر نہیں ہے اس کا۔ جو بات مجمع عام میں کہی جاتی ہے اس کے راویان بھی ہزاروں ہونے چاہیے، جیسے غدیر ہے اس کے راوی ہزاروں کی تعداد میں۔ تو یہ جو حدیث ہے، یہ اگر ایسا ہوتا تو امیر المومنین خطبہ شکیہ نہ دیتے، امیر المومنین خلافت کے لیے احتجاج نہ کرتے کہ یہ میرا حق ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں۔ دوسری بات یہ کہ حضرت محمد حنفیہ انہوں نے سوال کیا مولا امیر المومنین سے کہ رسول اللہ کے بعد افضل کون ہے؟ تو یہ سوال یہ ہے کہ یہ سوال وہ کرتا جو ان کے مقام و مرتبے سے غافل ہوتا۔ حضرت محمد حنفیہ کو پتہ تھا، غدیر ان کو پتہ تھی، اپنے بابا کے مقام و مرتبے سے وہ واقف تھے، تو یہ سوال یہاں پر بنتا نہیں تھا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو بات انہوں نے حدیث سنائی اس کا میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ یہ تواتر نہیں ہے، کیونکہ جب ایک چیز حدیث موجود ہو اس کے مقابلے میں دوسری احادیث موجود ہوں اور رسول اللہ کا واضح فرمان موجود ہو کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، موسیٰ کے بعد موسیٰ کی امت میں سب سے زیادہ بڑھ کر افضل حضرت ہارون تھے، اور رسول اللہ اس بات کو جانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی کہ
تمہاری اور میری منزلت ایسے جیسے موسیٰ اور ہارون کی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اب جو لیول حضرت ہارون کا تھا موسیٰ کے بعد، وہی لیول رسول اللہ کے بعد امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ رسول اللہ کا سنایا ہوا ہے۔ رسول اللہ کبھی بھی کوئی غلط کمپیریزن نہیں کر سکتے، اول چیز یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب پیچھے بڑھ رہا ہوں میں، کیونکہ یہ حدیث موجود ہیں جہاں انہوں نے افضلیت کی بات کی، تو وہاں اس کے جو برخلاف چیزیں ہیں جو احتجاج میں ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، اور جس میں تواتر ہی تواتر پایا جاتا ہے۔ سنا ہے نا تواتر والی؟ تواتر ہی تواتر پایا جاتا ہے۔ مشہور و معروف خطبہ شکشکیہ ہے، یا بہت ساری ہیں خلافت کے معاملے میں جو امیر المومنین کا احتجاج ہے، جو سوالات کیے امیر المومنین نے۔ اس کے بعد پیچھے بڑھتے ہیں کہ جو فضیلت کی بات کہی انہوں نے، کہ غار کی بات کہی کہ اذ یقول لصاحبہ، تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے فرما رہا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا۔ تو اس میں افضلیت، میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب سے کہ بھائی بات یہ ہے کہ لفظ صحابی کا آ جانا کہ افضلیت ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں سے کہا، اور قرآن میں سورہ یوسف میں آیت موجود ہے، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا بہت سے متفرق خدا اور ایک خدا یہ بہتر نہیں کہ بہت سارے خداؤں کو انسان مانتا اور ایک خدا کو مانتا ہو؟ تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا یا صاحب السجن، تو کیا اس میں ان کی فضیلت ہو گئی؟ حالانکہ وہ اس وقت مسلمان نہیں ہیں۔ حضرت یوسف ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پہلے بھی میں نے پوڈ کاسٹ میں بات دہرا چکا ہوں، دو لوگوں کا قصہ ہے سورہ کہف میں، اگر آپ نے پڑھ رکھا ہو۔ مفتی صاحب، مجھے لگتا ہے کہ رفیق صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ حافظ بھی ہوں گے، کہ دو لوگوں کی اللہ مثال دے رہا ہے، کہ ایک جو ہے اپنے ساتھی سے کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، ایک مومن ہے اور ایک غیر مومن ہے۔ تو جب مومن اس سے مخاطب تھا غیر مومن سے، تو لفظ صحابی آیا، اور جب غیر مومن سے مخاطب ہوا تو تب بھی لفظ صحابی آیا۔ تو لفظ صحابی کی اپنے وجود میں کیا معنی ہے، کہ اپنے وجود میں وہ کیا معنی رکھتا ہے، کہ ہم اس سے پتہ ایک یعنی زاویہ طے کر سکیں کہ اس میں ایک افضلیت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ احادیث اور یہ ساری چیزیں ایک طرف، اللہ رب العزت نے ایک میزان اور معیار قرار دیا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو جانتا ہے جو نہیں جانتا دونوں برابر نہیں، اور جو جہاد کے میدان میں ثابت قدم ہے اور جو ثابت قدم نہیں ہے دونوں برابر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو سب سے جو ممتاز چیز ہے، آپ یقیناً اس آیت کو سن رکھا ہوگا کہ دو یعنی شخصیتیں ہیں، حضرت عباس اور ایک دوسری ہیں، جو آپس میں چیزوں پر افتخار کر رہے ہیں۔ میں بس اپنی بات پوری کر لوں تو اللہ رب العزت نے آیت اتاری، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جو ہے سقائے حجاج ہو، یعنی حجاج کو پانی پلاتے ہو، یا تمہارے پاس جو ہے وہ حرم کی چابیاں ہیں، و عمارۃ المسجد الحرام، کمن آمن باللہ والیوم الآخر لا یستوون عند اللہ، اس کے تم برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ پر ایمان لایا ہے، آخرت پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ، جس نے جہاد کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے وہ مقام جہاد کو دے دیا ہے، اور امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت علی سے بڑھ کر بھی کوئی بہادر تھا۔ دنیا کا کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ علم کی بات ہے تو امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی عالم بھی تھا۔ دوسری بات جو مفتی صاحب نے اسٹارٹنگ میں کافی چیزیں کہی ہیں، وہ اب کیونکہ میرے ذہن میں نہیں ہیں، کافی چیزوں کے میں جواب دے گیا ہوں، وقت پورا ہو گیا ہے میرا، تو آپ ان سے پوچھ لیں، پھر آپ اشارہ بھی کر رہے ہیں تو نیکسٹ اس میں پھر اس کو پورا کروں۔ اچھا مفتی صاحب، انہوں نے کچھ چیزیں، میں ایک سوال دے دیتا ہوں جواب، کیونکہ میرا خیال ہے سوال جو آ گئے نا پہلے اس کے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک حدیث میں نے پیش کی، اگرچہ میں نے وہ دوسری حدیث پیش کی جو انہوں نے اس کی وضاحت کی درے والی، کہ جس نے مجھے فضیلت دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو اس کو میں درے لگاؤں گا۔ انہوں نے کہا کوفہ کی مسجد میں کتنے لوگ موجود تھے؟ راوی ایک ہے، راوی ایک نہیں ہے، راوی ایک نہیں ہے، راوی اس میں 4 ہیں، اور وہ سند راوی جس میں ایک ہوتے ہیں وہ سند ہوتی ہے غریب، یہ سند غریب نہیں ہے، یہ سند مشہور سے بھی اوپر چلی جاتی ہے، اور اس کے مختلف طرق موجود ہیں، اور اس کی سند بھی ٹھیک ہے۔ وہ اس پہ اگر اس پہ آئیں گے تو اس پہ لمبی گفتگو کر لیں گے علامہ صاحب کے ساتھ، وہ سارے راوی بھی میں لکھ کے آیا ہوں، وہ سند ٹھیک ہے۔ باقی رہی بات محمد بن حنفیہ والی، صحیح بخاری کی جو حدیث میں نے پڑھی ہے، کہ وہ ان کا انہوں نے جواب ذکر کیا ہے کہ دنیا کو پتہ تھا، محمد بن حنفیہ کو کیا پتہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب بخاری کی حدیث، جو حدیث جس اتفق علماء الامہ، جس پر امت کا اجماع ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ اللہ کی کتاب کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے صحیح بخاری ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر ہے، یہ حدیث مستدرک حاکم دیگر بھی کتب کے اندر موجود ہے، کہ بیٹا اپنے ابا جی سے پوچھتا ہے ای الناس خیر بعد رسول اللہ،
میں کیسے پتلی گلی سے نکل جاؤں گا یہ کہہ کر کیا بیٹے کو پتہ نہیں تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری جو حدیث ہے اس کی سند ہے اس کو میں نے مشکوک کر دیا یہ کہہ کر کیا بیٹے کو پتہ نہیں تھا؟ جب ابا خود فرما رہے ہیں، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر. ابھی تو 1 منٹ ہوا، آپ ٹائم دیکھ رہے ہیں. ابو بکر صدیق ہیں. سب سے افضل کون ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی. جب حضرت علی مان رہے ہیں تو مجھے ماننے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر اس پر جو ہے حضرت چاہیں گے تو ان کی کتابیں بھی حضرت نے ذکر کیا. افضلیت کا معیار آپ نے بھی سوال کیا کہ بہادری ہے، علم ہے، تقویٰ ہے، رجس سے پاکی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری خوبیاں حضرت علی میں باطم موجود تھیں اور ان سے بھی باطم جناب ابو بکر صدیق کے اندر موجود تھیں. کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر تھے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر تھے کہ ان کی بہادری میں کوئی شک ہے؟ تو بہادری ہونا یہ افضلیت کی دلیل نہیں ہوتی، یہ ایک خوبی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے عطا کی تھی، بہادر ہونا. اسی طریقے پر علم کی بات رہی، حضرت علی کمال علم والے تھے، لیکن علم میں دوسرے صحابہ کوئی کم تو نہیں تھے. مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حلال اور حرام جو سب سے زیادہ جانتا ہے میری امت میں کون ہے؟ آپ بتائیں. معاذ بن جبل. کتنے بڑے علم کی بات ہوگی. کہا میری امت میں جو سب سے اچھا قرآن پڑھتا ہے اقرأہم کتاب اللہ کون ہے؟ ابی بن کعب. یہی کہا. حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں کیا کہا کہ اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. کتنے بڑے عالم تھے. ہر صحابہ کا اپنا کمال. زید بن ثابت علم الفرائض کے کمال عالم تھے، ان سے بڑا علم الفرائض میں کوئی عالم تھا ہی نہیں. تو یہ افضلیت معیار ہوگی نص شرعی سے. اور نص شرعی کیا ہے؟ نص شرعی کتاب و سنت ہے. نص شرعی کیا ہے؟ قرآن سے ثابت کریں کہ حضرت بھی علامہ صاحب بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، اور میں ان کی تعریف کر رہا تھا ابھی کہ قرآن خوب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور مجھے خوشی ہے. قرآن سے ہم ثابت کریں گے یہ نص شرعی ہے. حدیث سے ہم ثابت کریں گے یہ نص شرعی ہے کہ حدیث میں کیا ہے. ہم صحابہ کے اقوال سے ثابت کریں گے، صحابہ کا اقوال. اور اجماع امت کیا ہے ہم اس سے ثابت کریں گے. اس سے ہٹ کر جانے کی ہمیں ضرورت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ یہ علم کا خزانہ ہے اور اس میں 1 پوڈ کاسٹ 2 پوڈ کاسٹ نہ کافی ہیں. یہ ظلم ہوگا لوگوں کے ساتھ بھی بات سمجھنے میں، کیونکہ ایک گہرائی ہے اس علم کے اندر. تو چند چیزیں میں ذکر کرتا ہوں. مثال کے طور پر آیت غار کے متعلق ذکر کیا، انہوں نے حوالے دیے اذ یقول لصاحبہ کی بات کی. قرآن فرماتا ہے تو قرآن کریم نے صاحبی کہا تو یہ عام بات تو نہیں کی نا، یہ تو خصوصیت ہے. یہ خصوصیت ہے. پھر لا تحزن ان اللہ معنا، یہ آپ سورۃ طٰہٰ پڑھیں، سورۃ انبیاء پڑھیں، نبیوں کے بارے میں بھی ذکر کیا، یاد ہوگا آپ کو. تو یہ تو ایک خصوصیت ہے، اور یہ اتنی بڑی خصوصیت ہے کہ یقین کیجئے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ابو بکر صدیق سے کہ مجھے وہ 3 دن اور 3 راتیں دے دو، پوری زندگی کی عبادت لے لو. کیا کہتے تھے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ تو فضل ہے جو اللہ رب العزت نے عطا کیا. حضرت علی کی افضلیت پر یوں تو قرآن و حدیث میں پوچھیں گے، حضرت دلائل کے انبار ہیں، لیکن میں آج یہ کوشش کروں گا کہ مکتبہ اہل التشیع سے جو ان کے متقدمین ہیں ان کی کتابوں میں، اس سے بھی میں ثابت کروں کہ وہ بھی مانتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں. مثال کے طور پر الریاض النظرہ جلد اول ہے، صفحہ نمبر 267 ہے، مکتبہ نور حسینیہ لاہور کی چھپی ہے. اس میں حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد امام باقر سے حدیث سنی. کس سے سنی؟ اور پھر امام باقر نے اپنے والد امام زین العابدین سے حدیث سنی. امام زین العابدین نے کس سے سنی؟ حضرت حسین رضی اللہ امام حسین سے سنی. انہوں نے کس سے سنی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ ابو بکر سب سے بہتر ہے. ابو بکر سب سے بہتر ہیں. ابو بکر سے بہتر کسی شخص پہ سورج نہ طلوع ہوا ہے نہ غروب. پھر امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے اس روایت میں اگر غلط بیانی کی ہو تو مجھے شفاعت بھی نصیب نہ ہو. اللہ اکبر. کس نے کہا؟ کہاں سے روایت آئی؟ مکتبہ حسینیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر ریاض النظرہ. حدیث صحیح ہے. حضرت کی کتاب ہے. نہیں، ریاض النظرہ ہماری کتاب نہیں ہے. مکتبہ نور حسینیہ بھی حضرت کا ہے، آگے آپ نے بعد میں کر لیں گے. نہیں، ریاض النظرہ جو ہے فی مناقب العشر المبشرہ میں ہے، اور یہ ہماری کتاب نہیں ہے. المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 78 ہے، جلد نمبر اول ہے. صفحہ میں لکھ کے آیا ہوں، اس لیے لکھ کے آیا ہوں تاکہ علامہ صاحب مانگے اور میں پیش کروں. ہمارے پاس موبائل بھی، ہم اسی ٹائم سرچ کر لیں کہ حدیث کیا ہے. یہ اس میں کیا حدیث ہے؟ وہ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے حضرت علی کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ کی وصال کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر عمر بن خطاب کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، یہ کتاب تو کہہ رہے ہیں ہماری نہیں ہے، کتاب السلیم تو ان کی ہے، سلیم بن قیس. آپ کو پتہ ہے مشہور اور معروف کتاب ہے، شیعہ عالم نے لکھی ہے. اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی ابو بکر صدیق کی امامت میں نمازیں پڑھتے رہے اور ان کی امامت کو تسلیم کیا. صفحہ نمبر 228. اسی طریقے پر اور بھی دیگر مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 4756 ہے.
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، آخری بات، حضرت علی، میں آپ کی گھڑی جب دیکھتے ہیں میں فوراً کوشش کرتا ہوں کہ بات ختم ہو جائے تاکہ علامہ صاحب کو. حضرت علی فرماتے ہیں اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سے بہتر جانا. اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر کو ہم سے بہتر جانا اور اس پر ہم پر انہیں ولایت دی. کنز المال کے حوالے ہیں، تاریخ مدینہ کے حوالے ہیں، سنن ابو داؤد کے حوالے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق مجھ سے افضل ہے. علامہ صاحب، آپ کے سامنے مفتی صاحب نے کافی دلائل رکھ دی ہیں. جی جی میرا سوال یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول کی قرآن مجید کی ایک ایسی واضح آیت پیش کر دیں جس میں مولا کائنات علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی کلی فضیلت ثابت ہو جائے. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اول چیز جو ہے نا، پہلی چیز انہوں نے کہا کہ ریاض النظرہ جو ہے وہ کتاب جو ہے شیعوں کی ہے. وہ شیعوں کی نہیں ہے، وہ بلکہ اہل سنت کی ہے جو کہ فضائل صحابہ پر لکھی گئی ہے. اب مجھے پتہ نہیں یہ کیوں کہا رفیق صاحب نے. بات یہ ہے کہ نہیں وہ آپ بات کر لیجیے، وہ ممکن ہے پرنٹ کر لیتے ہوں، لیکن یہ آپ اس کو تصدیق کریں، اگر اس کو رجوع کر لیں اس پہ تو اچھا ہے، کیونکہ وہ سامنے چیز آ چکی ہے. دوسری بات یہ کہ جو بھی باتیں انہوں نے کہی ہیں، جو بھی حدیثیں سنائی ہیں، ایک بھی حدیث ان کے پاس بھی سندن وہ ثابت نہیں ہے. میں نے آپ سے ایک عرض کیا تھا کہ بخاری کے اندر اگر کوئی حدیث ہے ان کے لیے وہ صحیح ہے قرآن کے بعد، لیکن ہمارے پاس وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے ننگے ہو گئے تھے، تو ہم اس بات کو نہیں مانتے. بخاری میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کفر پر دنیا سے گئے، تو ہم اس کو نہیں مانتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن بھول جاتا تھا کہ بخاری میں لکھا ہے، تو ہم اس کو نہیں مانتے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اصل میں موضوع سے ہٹ گئے نا. جی نہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو بخاری کے نہیں بخاری نہیں، جو انہوں نے بات کہی میں اس کا جواب میں جواب دے رہا ہوں. اب ضروری نہیں ہے کہ اس کا بھی جواب دیں. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ جو ہے نا معتبر نہیں ہے، وہ ان کے پاس معتبر ہے. اور یہ اصول ہے کہ جو بھی چیز پیش کی جاتی ہے ایسی پیش کی جاتی ہے کہ جو متوازن ہو، دونوں کے لیے قابل قبول ہو. دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کے سامنے لا یستوون عند اللہ کی بات کی، آیت پڑھ کر کے اللہ کے ہاں کیا ہے کہ جو جہاد کر رہا ہے اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے. اور امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ فضیلت جہاد کی اور اسے انکار کر کے دوسری چیزوں کی طرف جانا، اس سے بات بنے گی نہیں. بات یہ ہے کہ عمل کیا ہے. آپ نے مختلف صحابہ کے نام لیے، اللہ کے رسول نے ان کے لیے یہ کہا ہے. بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا. رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. امیر المومنین وہ ذات ہیں جن کے نام سے مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے. اول چیز یہ بات یہ کہ جو بھی انہوں نے صحابہ کے لیے حدیث پڑھی ہیں، اگر رسول اللہ کے بعد ہم نے دیکھا صحابہ بھی کسی سے رجوع کرتے تھے تو وہ امیر المومنین سے کرتے تھے. حتیٰ جو دربار خلافت میں کئی سوالات آتے رہے، ہمارے پاس تواتر کے ساتھ احادیث موجود ہیں، تو رجوع کیا جاتا تھا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام سے. دوسری بات یہ کہ میں نے بارہا آپ کے پوڈ کاسٹوں میں آیت پڑھ کر سنائی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے جو پورے حق کے ساتھ ہدایت کرتا ہے اور پورے عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے. اللہ رب العزت نے اس گروہ کو ممتاز کیا ہے. اور میری خلقت میں آج بھی آیت موجود ہے کہ میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو حق کی ہدایت کرتا ہے اور پورے عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے. تو قضاوت اگر کسی کے پاس تھی تو وہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھی. علم اگر کسی کے پاس سب سے بڑھ کر تھا تو امیر المومنین کے پاس تھا. رہی بات تقویٰ کی، تو امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام امام المتقین ہیں، اور ان کے تقویٰ کی بات کی جائے تو آپ اس آیت سے اب سمجھ لیں گے. اور اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے کہ سورہ مریم آیت نمبر 19 کے اللہ رب العزت فرماتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. میں اپنی جنت کا وارث اسے قرار دوں گا جو متقی ہے. ٹھیک ہے. جنت کے جوانوں کا سردار کون ہے؟ امام حسن حسین. تو پھر حضرت ابو بکر کو ہونا چاہیے تھا. جنت کی خواتین کی سردار کون ہے؟ حضرت فاطمۃ الزہرا. رسول اللہ نے فرمایا کہ علی آپ قسیم الجنہ والنار ہیں. کیوں؟ نام امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام مومن اور منافق کی پہچان ہے. اب یہ سورہ محمد کی آیات ہیں، قبلہ یہ قرآن کے پڑھنے والے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ ادغانہم ولو نشاء لاریناکہم فلعرفتہم بسیماہم ولتعرفنہم فی لحن القول. ام حسب الذین فی قلوبہم، جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی بیماری کو ظاہر نہیں کریں گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اگر ہم چاہتے تو ان کے چہرے تمہیں دکھا دیتے. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، تم ان کو ان کے انداز گفتگو سے پہچانو گے. آیت کی تفاسیر پڑھ لیں، سنی شیعہ پڑھ لیں. یہ سوال ہوا یا رسول اللہ ہم تو پہچان ہی نہیں پاتے مومن کون ہے منافق کون ہے. تو رسول اللہ نے جواب دیا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے سوال کیا کہ تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، ان کو انداز گفتگو سے پہچانو گے. اگر جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے سامنے والا مومن ہے تو اس کے سامنے ذکر علی کرو. اگر چہرے پر خوشگواری کے آثار نظر آئیں تو سمجھ جانا مومن ہے. اگر چہرے پر ناگواری کے آثار نظر آئیں تو سمجھ جانا کہ منافق ہے. تو بات یہ ہے کہ جس شخصیت کا نام دنیا کے اندر مومن اور منافق کی پہچان کرا دے
تو وہ قسیم الجنہ والنار، اتنا بڑا اعزاز اللہ کی طرف سے. امام حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ الہی عہدہ ہے، الہی عہدہ دیا گیا ہے امام حسن و حسین کو. تو لہذا اب چونکہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، آپ ان سے یہ بھی سوال کریں کہ حضرت ابو بکر امام حسن و حسین سے بھی زیادہ افضل ہیں. دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. حق یہ ہے کہ جو حق کی ہدایت کرے پیروی اس کی کرو، نہ کہ اس کی پیروی کرو جو خود محتاج ہدایت ہے. فما لکم کیف تحکمون، تم یہ کیسی قضاوت کرتے ہو. دوسری بات یہ کہ بہت سارے کمپیریزن ہیں قرآن کے اندر، چاہوں گا ایک ایک کر کے بیان کروں لیکن میرا وقت تمام ہوتا جا رہا ہے، میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں. جی مفتی صاحب سے عرض یہ ہے کہ دیکھیں عمل کیا تھا اس کے اوپر بات کریں کہ کیا کبھی حضرت علی گئے حضرت ابو بکر سے پوچھنے کے لیے سوال، اس چیز کو واضح کریں. کیا حضرت علی جو دیگر صحابہ کے آپ نے نام لیے ان سے پوچھنے گئے تفسیر کی قرآن، اگر رسول اللہ نے ان کے لیے کہا تھا؟ حالانکہ اگر تفسیر کی بات ہو تو امیر المومنین سے لوگوں نے رجوع کیا، اگر فقہی مسائل کی بات ہو تو امیر المومنین سے رجوع کیا. ہر حوالے سے قضاوت کے اوپر سب سے برتری کسے دی گئی؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو. ہدایت کی بات ہے تو اللہ کہہ رہا ہے میری خلقت میں، اب قرار کس نے دیا؟ وجعلنا، میں نے قرار دیا ہے، میں نے قرار دیا ہے. تو ہدایت کا مادہ بھی کرنے کا امیر المومنین میں ہے اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کا مادہ بھی امیر المومنین ہے. ان دلائل کو سنتے ہوئے انہی پر غور و فکر کرتے ہوئے اگر آپ جواب دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا.